السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اکثر جو ہے ابھی ایک لیٹسٹ میں بریلوی علماء کی جو ہے ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو ہے وہابی جو ہے بکرے کے اندر بھی حصے ڈال دیتے ہیں، اور ان کے اندر بھی جو ہے وہ پورے خاندان کی طرف سے ایک قربانی 7 بندے ہوں یا 8 بندے ہوں ان کی طرف سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں آپ کو میں ویڈیو بھی دکھاؤں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں بات ہوگی کیا ایک خاندان کی طرف سے ایک بکرے کی قربانی کافی ہوگی، ایک بکرا یا بکری کی، یا اس کو ایک خاندان کے اندر اگر 3 بھائی کمانے والے ہیں تو اس کے اندر کیا تینوں بھائیوں کو الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی، یا ایک بھائی کر لے تو کافی ہوگا، یا ایک بھائی تو کماتا اچھا ہے اس پہ جو ہے قربانی کرنا واجب ہو چکی ہے، باقی 2 بھائیوں پہ واجب نہیں تھی تو وہ ایک قربانی کرتا ہے، تو اس کے اندر کیا معاملہ ہوں گے، سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ آپ کے سامنے معاملات رکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ ایک گھر کے اندر، ایک فیملی کے اندر جو ہے ایک قربانی کیا کرتے تھے، ایک بکرے کی ایک مینڈے کی قربانی کر دی تو پورے گھر کی طرف سے ہو جایا کرتی تھی۔ تو بہرحال آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک بریلوی علماء کا موقف رکھیں گے اس حوالے سے، تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ قربانی کے اندر جو حصے لیے جاتے ہیں وہ کس جانور میں کتنے حصے لیے جا سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک بکرے میں بھی 7 حصے لیے جا سکتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، حصے لینے کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ بڑے جانور میں لیے جا سکتے ہیں، یعنی بھینس اور اس کی نسلوں میں، اسی طرح اونٹ وغیرہ میں اس طرح سے لیے جائیں گے 7۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بکرا بھی ہے تو اس میں حصے لیے جا سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ دراصل دین کو اتنا آسان اپنی نفس کی پیروی اس کو بنانے کے لیے وہابیوں نے یہ من گھڑت بات عام کر رکھی ہے کہ ایک بکرے میں جو ہے نا پورا جانور بھی ذبح قربانی اس کے نام کی جا سکتی ہے۔ جس طرح 20 رکعت تراویح پڑھنے میں ان کو آفت ہے تو اس کو شارٹ کر کے انہوں نے 8 کر دیا، سنتوں کو ختم کر کے صرف فرض پڑھ لو کافی ہے کہنا، امامے اور ٹوپی وغیرہ کو ختم کر کے کہ نماز بغیر ٹوپی کے بھی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک بکرے پہ اگر سارے گھر خاندان کی قربانی واجب کی ادائیگی اگر کہہ بھی دیا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ تو ایک چوزے پر بھی پورے کنبے کی قربانی کر دیں گے، کافی رہے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ تو خرچ کرنا جانتے ہیں، نہ ہی اس کی عبادت کے اندر اضافہ کرنا جانتے ہیں، تو اسی طریقے سے سنتیں وغیرہ کو بھی ختم کرتے ہیں۔ لہٰذا جو حصہ لیا جائے گا وہ ایک بڑے جانور میں لیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ایک بکرے کو منگایا، مینڈے کو منگایا، اور اس کے اوپر جو ہے نا ساری امت کو نام کا ذبح کرا۔ یہ وہاں بھی شاید اسی حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایصال ثواب کے لیے حضور علیہ السلام نے ساری امت کو شامل کیا تھا، بلکہ وہ حدیث پاک ایصال ثواب کی دلیل بھی ہے کہ آپ گزرے ہوئے کو اور آنے والوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہو۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے ایک جانور ذبح کر کے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ میری طرف سے اور آل محمدی کی طرف سے اور امت محمدی کی طرف سے، لہٰذا ایصال ثواب کے لیے وہ حدیث ہے، نہ کہ اس میں کوئی واجب بتائے۔ اور بکرا ہر فرد کی طرف سے ایک ہوگا، یعنی جس پہ قربانی واجب ہے اس کی طرف سے ایک بکرا ہوگا۔ اب چاہے تو بکرے کے بدلے اگر کوئی بکری کرنا چاہے تو اس صورت میں بھی قربانی ہو جائے گی، مگر بہتر یہ ہے کہ وہ بکرا ہو۔ دوستو آپ کے سامنے میں نے بریلوی علماء کا موقف رکھ دیا، اور اس حوالے سے وہ جو ہے وہابیوں کے پیچھے لگے ہوئے، اور ہر ویڈیو کے اندر وہ وہابیوں کو کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہابی نے یہ کر دیا، وہابی نے جو ہے دین کے اندر آسانیاں پیدا کر دیں۔ دین میں آسانیاں ہیں، صرف وہابی کے کہنے سے نہیں ہے، دین میں آسانیاں بے شک ہیں، اور اس کے اندر یہ معاملہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بکرے کے اندر انہیں حصے پیدا کر دیے، مطلب بکرے کے اندر بھی آپ 7 حصے ڈال سکتے ہیں، تو اس طرح کا معاملہ میں نے ابھی تک تو سنا نہیں کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے، کہ کسی وہابی عالم نے یہ کہا ہو کہ جو ہے بکرے میں 7 حصے ڈال سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی، ایک جانور ذبح کرنا کافی ہو جائے گا، اور حدیث میں یہ موجود ہے اس حوالے سے، اگر گھر میں آپ کا ایک چولہا جلتا ہے اور اس کے اندر آپ کی فیملی رہتی ہے، کمبائن فیملی، اس کے اندر ایک اگر آپ قربانی کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے پورے گھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور اگر استطاعت ہے بھائیوں کی، مطلب 3 بھائی ساتھ رہ رہے ہیں، ایک چولہا جلتا ہے، تو بھائیوں کی استطاعت ہے تو وہ الگ الگ کریں، کیونکہ جب ہر بھائی پہ جب واجب ہے قربانی تو الگ الگ کرنی چاہیے۔ اگر کسی بھائی پہ واجب نہیں ہو رہی، کسی ایک بھائی پہ واجب ہو رہی ہے، تو ایک گھر کی، تو مطلب پورے گھر کی طرف سے ایک بندہ ہی قربانی کر رہا ہے تو وہ پورے گھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے دوسری بات کی کہ وہ تراویح کے اندر، وہ بھی حدیثیں موجود ہیں اس حوالے سے کہ جو ہے 8 رکعت تراویح ملتی ہیں، اور ایک اور بات کی انہوں نے جو ہے فرض پڑھ لینا کافی ہو جاتا ہے۔
تو بالکل درست عمل ہے یہ. فرض پڑھ لیں گے آپ, کافی ہے آپ کے لیے. صرف فرض آپ نے ادائیگی کر لی, آپ کا جو ہے فرض ادا ہو گیا. باقی سنتوں کا یہ معاملہ ہے, اگر کوئی فرض میں جو ہے کمی پیشی ہوتی ہے تو وہ سنتوں سے پھر ڈال دی جاتی ہے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ سنتیں بھی پڑھ لینی چاہیے. بہرحال آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا اس حوالے سے. آگے چلتے ہیں, مفتی طارق موسیٰ صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں. کیا گھر کا سربراہ اگر قربانی کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی, یا جو بھی صاحب نصاب ہے جس میں بھی استطاعت ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک آدمی اگر گھر کی طرف سے قربانی کر لے تو سارے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے, اور اس کے بارے میں بعض تابعین سے آثار منقول ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات ہیں. لیکن ہماری رائے یہ ہے, اور بر صغیر کے علماء کی رائے یہ ہے, اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی رائے یہی ہے کہ ہر شخص پر الگ سے قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے. اور اس کی دو دلیلیں بہت مضبوط ہیں. سب سے مضبوط دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے پاس قربانی کی طاقت تھی اور اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس بھی اس طاقت ہے, تو اس میں یہ نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ سب کی طرف سے کرے گا. تو یہ جو ہے ایسا نہیں ہے, بلکہ صاف الفاظ ہیں حدیث کے کہ جس کے پاس بھی استطاعت ہے تو وہ اس پر قربانی اس کو کرنی پڑے گی. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عبادات میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کی عبادت دوسرے کی طرف سے کافی ہو جائے. تو اس پر قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب اسلام میں کوئی بھی ایک عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قربانی جو مستقل ایک سنت ابراہیمی ہے وہ ایک کرے اور دوسری کی طرف سے بھی وہ خود بخود ادا ہو جائے. تو یہ اس کا بھی تقاضا ہے. بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما قربانی نہیں کرتے تھے. یہ دوسرے مسئلے کی دلیل ہے. تو پہلا تو یہ ہو گیا کہ قربانی ہر صاحب استطاعت پر لازم ہے. بیگم کے پاس اگر زیور ہے اور اتنی مالیت کا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے. پھر وہ الگ بات ہے کہ اس کی طرف سے میاں اس کی پرمیشن سے کر دے, یعنی واجب تو اس پر ہوگی لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ خود کرے, اس کی طرف سے اس کا میاں بھی کر سکتا ہے اس کی پرمیشن سے, اجازت سے. اور میاں اپنی طرف سے بھی ایک کر دے اور بیگم کی طرف سے بھی ایک کر دے. یعنی گھر کے ایک فرد کرے گا اور سب کی طرف سے کافی ہو جائے, یہ نہیں ہے, بلکہ ہر فرد کو الگ کرنی پڑے گی. وہ الگ بات ہے کہ اپنے پیسے سے کرنا ضروری نہیں ہے, وہ فرد خود کرے یا کسی سے کروا دے. پھر جب کسی سے قربانی کروائے گا تو اس کو پیسے دے, یا جو قربانی اس کی طرف سے کر رہا ہے وہ خود اپنے پیسے استعمال کر لے تو بھی ٹھیک. دوستوں آپ کے سامنے مفتی طارق موسیٰ صاحب کا ہی میں نے موقف پیش کر دیا اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ واجب جس پہ قربانی ہو چکی ہے تو چاہے وہ ایک گھر میں رہتے ہوں, ایک چولہا ہو ان کا, لیکن ان کو علیحدہ علیحدہ ان پہ واجب ہے تو ان کو کرنی چاہیے. اب واجب کس پہ ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کی عوض اس کے پاس رقم موجود ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے. لگ بھگ جو ہے چاندی کا ریٹ ابھی جو ہے اس حساب سے چل رہا ہے تو 1,50,000 52,000 یا 53,000 کے قریب اگر آپ کے پاس رقم موجود ہے اس وقت اس دور کے حساب سے, تو مطلب وہ استعمال میں نہیں ہے, آپ کے اخراجات نکال دیے, سب کچھ نکال دیا, سب کچھ کر لیا, اس کے بعد آپ کے پاس یہ رقم بچتی ہے 1.5 لاکھ کے قریب, تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. اور ظاہر ہے قربانی مطلب آپ یہاں دنیا میں آئے ہیں تو امتحان کے لیے آئے ہیں, اور جتنا یہاں پہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر سکتے ہیں اتنا آپ کو بینیفٹس ملنا ہے, کیونکہ مرنے کے بعد تو آپ کو پھر وہاں پہ کوئی بینیفٹ نہیں ملنا. آپ اللہ تعالیٰ مطلب آپ وہاں جا کے بولیں گے کہ اللہ ایک موقع اور دے کہ ہم دنیا میں جائیں اور نیک کام کریں, تو آپ کے پاس ابھی موقع موجود ہے, تو آپ یہ جتنا عمل نیک کر سکتے ہیں یہاں پر دنیا میں ہی کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے. اور اگر اس معاملے میں آپ گھر کے اندر جو ہے اب کسی پہ واجب نہیں ہے, ایک بھائی پہ واجب ہے تو وہ ایک گھر کی طرف سے کر لے تو سب کے لیے کافی ہو جاتی ہے قربانی. تو یہ معاملہ بھی ہے ایک دوسری طرف, اور آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا طارق موسیٰ صاحب کا اس حوالے سے. آگے چلتے ہیں, ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں. اب قربانی جو ہے کون کرے, یہ بات معلوم ہو کہ جو کر سکتا ہے کرے. اب کتنی کرے, یہ بھی ایک سوال بہت آتا ہے لوگوں سے کہ بھائی ہم کتنی قربانی کرے, ایک آدمی کیا کرے. جیسا کہ اکثر جو بات ہوتی ہے کہ ایک گھر میں جتنے کمانے والے اتنے لوگ قربانی کرے. ٹھیک, بہرحال اصل مسئلہ کیا ہے تو یاد رکھ لیجئے, ایک گھر کی طرف سے اگر ایک قربانی بھی کر دی جائے مطلب ایک حصہ, تو سب کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. ترمذی کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ابو ایوب انصاری اس حدیث کے راوی, انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, بلکہ واقعہ یوں ہوا کہ وہ ایک مرتبہ گزرنے لگے اور تابعین تھے, کچھ تابعین کو دیکھا آپ نے, تابعین قربانی کرتے تھے, تو کہا کہ تم جس طرح سے آج قربانی کرتے ہو ہم اس دور میں ایسی قربانی نہ کرتے, کیونکہ تابعین جب اس زمانے تک مال و دولت بہت آ گئی تھی
تو ہر تابعی نے کی قربانی کرتا اپنی طرف. تو کہا ویسا ہم نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم صلی اللہ اپنی علیہ طرف سے اور اپنی گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے. تو انہوں نے کہا کہ اب ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی طرف سے اور اپنی گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی. ٹھیک, آپ کو اللہ نے استعداد دیا, آپ زیادہ کرنا چاہتے کیجئے. پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 100 اونٹ بھی ذبح کیے, مطلب 1000 حصے. ایک مرتبہ آپ نے عید پر 100 اونٹ بھی ذبح کیے, مطلب 1000 حصے ہوتے ہیں. ایک اونٹ میں چونکہ 10 حصے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے ایک بھی وہ کیا, ایک بکرا بھی ذبح کیا آخر میں, جو کہ بہرحال انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی. تو اصل مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ایک حصہ کفایت کر جائے گا. ایک جانور, مطلب اگر مینڈی ہے بکری ہے تو ایک جانور, اور اگر مینڈی اور بکری نہیں ہے تو ایک حصہ بھی بڑے جانور میں آپ اور آپ کے پورے گھر کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. اب بہت سی مرتبہ لوگ بولتے نہیں, ایک کمانے والے کے حساب سے ایک گھر کے مرد کے حساب سے ایک عورت, مطلب ایک گھر میں 10 لوگ ہیں تو 10 حصے, اور اتنی طاقت نہیں ہوتی تو آدمی بولتا پھر جانے دو یار, یہ چھوڑ ہی دو, تو وہ قربانی نہیں کرتا. ایک گھر میں اگر ایک کمانے والا ہے تو وہ ایک حصہ پوروں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے, یاد رکھیے. اگر 2 کمانے والے ہیں, چونکہ دونوں کو اللہ نے استعداد دی ہے, دونوں کریں, دونوں کریں, اور اللہ نے دونوں کو اور استعداد دی ہے تو 2 حصے ڈالے. استعداد زیادہ دی ہے تو ایک اونٹ ذبح کرے, 10 اونٹ ذبح کرے, کس نے روکا ہے؟ لیکن ایک حصہ بھی کفایت کر جاتا ہے. ٹھیک, اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص ایک حصہ ڈالے. ٹھیک ہے, قربانی یہ جانور بھی چلے. بہت سی بار لوگ غلط باتیں بتا دیتے ہیں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں, کچھ لوگوں کا مقصد آپ کی قربانی نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا مقصد آپ کی قربانی نہیں ہوتا ہے, بس اس کا چمڑا ان کو چاہیے. آپ کیسا بھی جانور لائے, بس جلدی ذبح کر کے چمڑا میرے پاس, میرا مقصد ہے. کچھ لوگوں کا مقصد قربانی نہیں ہے آپ کی, آپ کا چمڑے پہ صرف نظر ہے, تو آپ کو کچھ بھی کاٹنے لگائیں گے, کچھ بھی کرنے لگائیں گے, بس وہ چیز ہم کو مل جائے جو ہمارا کام ہے, وہ چمڑا لے لیں. اس میں کوئی پرواہ نہیں آپ کی قربانی کیسی ہو رہی ہے, لنگڑا لولا, سب کو جواب دے دیتے ہیں اور فتاوے بھی ایشو کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ درست ہے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک آنکھ کا اندھا جانور ہے اور وہ کسی نے فتوا دیا درست ہے, فتوا بھی لے کر آیا بازار میں, درست ہے اس لیے کہ پیدا ہوا تو آنکھ والا تھا, بولے بعد میں اندھا ہوا تو چلتا. سبحان اللہ, شریعت میں کہیں بھی حکم نہیں. ہاں یہ ہے, آپ نے خریدا تھا تب اچھا تھا, لاتے وقت اندھا ہو گیا, گاڑی میں چڑھا ہے تو آنکھ لگی, جانور نے جانور کو مار دیا, آنکھ پھوڑ دیا, تب درست ہے. تب لنگڑا بھی درست ہے, تب لولا بھی درست ہے, تب اندھا بھی درست ہے, تب کانا بھی درست ہے. کیونکہ تو آپ نے خریدنے کے بعد نقص آیا, خریدتے وقت کوئی نقص جائز نہیں. صحیح. تو یاد رکھیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے. پہلی چیز تو آپ جو ہے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک حصہ بھی ڈالے تو انشاءاللہ وہ کفایت کر جاتا ہے. لیکن اللہ نے استعداد دی ہے تو سب الگ الگ کریں. بہت دولت دی ہے تو آپ اسے ایک جانور پورا لے لے, 10 جانور ذبح کریں. لیکن اگر ایک بکری بھی آپ ذبح کرتے ہیں اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے, وہ کفایت کر جائیں گے انشاءاللہ. اگلا سوال. سو دوستوں آپ کے سامنے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب نے موقف پیش کر دیا اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام سے دلائل ملتے ہیں کہ وہ ایک خاندان کی طرف سے, یعنی ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کیا کرتے تھے اور وہ کفایت کر جاتی ہے سب کی طرف سے. اب فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے مثال کے طور پہ, ایک گھر کے اندر 2 بھائی رہتے ہیں. ایک بھائی جو ہے استطاعت رکھتا ہے قربانی کی, اس پہ واجب بھی ہے. دوسرے بھائی پہ بھی قربانی جو ہے واجب ہو رہی ہے, لیکن وہ پیسہ اس نے جو اکٹھا کر کے رکھا ہے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اکٹھا کر کے رکھا ہے, تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے اس کے پاس موجود ہو چکے ہیں اور وہ جمع کر رہا ہے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے. لیکن اب یہ ہے کہ اس کی استطاعت تو نہیں ہے, لیکن وہ صرف سیونگ اس لیے کر رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا. اور اس کے اندر اگر صرف ایک بھائی جس پہ واجب قربانی ہو رہی ہے اور اس کے اندر صرف وہ ایک خاندان کی طرف سے قربانی کر لیتا ہے تو وہ پورے گھر کی طرف سے, پوری فیملی کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے. یہ موقف پیش کرنا چاہ رہے ہیں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب, جو میں رکھنا چاہ رہا ہوں. استطاعت تو نہیں تھی اس کی, لیکن وہ جو سیونگ کر رہا تھا اس کی وجہ سے اس پہ جو ہے قربانی ہو رہی تھی. لیکن جب وہ ایک شخص جس پہ واجب ہے پراپر, جو اس کے پاس اماؤنٹ ہے, اس کی استطاعت بھی ہے, وہ کر رہا ہے ایک گھر کی طرف سے, تو اس کے پورے گھر کی طرف سے جو ہے قربانی ہو جاتی ہے. آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا ہے. لاسٹ موقف کی طرف چلتے ہیں انجینئر. اچھا ہاں, اگر استطاعت آپ کی زیادہ ہے تو آپ کریں. اگر ایک گھر میں 5 بھائی رہتے ہیں تو 5 بھائی کی استطاعت ہے, ان کے پاس دولت ہے, پیسہ ہے, تو 5 الگ الگ کریں. اگر استطاعت نہیں ہے, ایک کی ہے, تو صرف ایک کر لیں, تو پورے گھر کی طرف سے ہو جائے گا معاملہ. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں. سوال ہے, اگر ایک خاندان میں ایک سے زیادہ لوگ مالی طور پر استطاعت رکھتے ہوں تو سب لوگوں کو الگ الگ قربانی دینا ہوگی, یا ایک خاندان کی جانب سے ایک قربانی کر دینا ہی کافی ہے؟ بہتر ہے جی سب الگ الگ دیں. دیکھیں یہ فضیلت ہے, ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے, وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے. ان صلاتی و نسکی
व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहा शरई मसला तो ये है कि एक ख़ानदान की तरफ से एक कुर्बानी काफ़ी है। वो सुनन इब्न माजा में भी और जामिया तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि हम नबी इस्लाम के ज़माने में एक ख़ानदान की तरफ से एक ही बकरी कुर्बान किया करते थे, फिर बाद में जब लोग बाहम दौलत में एक दूसरे पे फ़ख्र करना शुरू कर दिया तो फिर एक से ज़्यादा लोग जानवर कुर्बान करना शुरू कर दिया लोगों ने। और एक और हदीस है सुनन इब्न माजा में भी अल मुस्तदरक लिल हाकिम में, एक और सहाबी कहते हैं कि हम तो हमेशा से पूरे ख़ानदान की तरफ से एक ही जानवर कुर्बान किया करते थे, बकरी या बकरा, और लेकिन अब मेरे घर वाले मुझे उकसाते हैं तो हम यानी एक दूसरे पर रोब डालने के लिए कि हमसायों ने तो 3 बकरे दिए हैं, तुम क्यों एक। ये सहाबा के ज़माने में भी है सर। ये जो हायरी पैड़ी है जो हम कहते हैं ना, उस पैड़ी ने तैयार ना करता, ये वो जो एक ख़ानदानी टसल है ये, तो वो सहाबी कहते हैं मजबूरन हमें अपने घर वालों के उकसाने के अल्फाज हैं, उकसाने पे हम भी 1-2 बकरे ज़्यादा कर देते हैं, वरना शरई मसला यही है कि एक ख़ानदान की तरफ से एक कुर्बानी। ये ख़ानदान से मुराद एक चूल्हा है, एक चूल्हा इस एतबार से कि मियाँ बीवी बच्चे। अब आप कोई घर ऐसा ले आएंगे जहाँ पे 5 फैमिलीज रह रही हैं और चूल्हा एक हो तो वो आप कहेंगे एक कुर्बानी नहीं, वो 5 ख़ानदान है। चूल्हा अमूमन बोला जाता है इस एतबार से कि एक कोई मर्द है, उसकी बीवी उसके साथ है, उसने माँ बाप भी अपने साथ रखे हुए हैं, एक ही चूल्हे से खा रहे हैं, तो वो उस एतबार से एक ख़ानदान है। तो लेकिन अगर 5 ख़ानदान एक जगह पे रह रहे हैं और देख पकाते हैं और वो कहें चूल्हा हमारा एक है, तो देख पक रही है तो सर एक गाय भी ले सकते हैं, वो 5 मिल के 5 हिस्से उसमें बिल्कुल रख लें। 5 तो खैर कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 है। अच्छा ये भी बात लोगों में मशहूर है कि नहीं 7 ज़रूरी पूरे कर रहे हैं, नहीं, 7 ज़्यादा से ज़्यादा। एक बंदा भी एक गाय दे सकता है, 2 बंदे भी मिलके एक गाय दे सकते हैं, बकरा नहीं 2 बंदे मिलके दे सकते हैं गाय। तो अगर 5 घर में ख़ानदान है, वैसे खर्चे उनके अलग-अलग हैं, सिर्फ एक चूल्हा इकट्ठा होने से ये नहीं होगा कोई एक ख़ानदान बनेगा। अब ये तो नहीं है कि भी एक भाई की साली की शादी आई है तो दूसरा भाई उसके बच्चों को वो बूट लेके दे रहा है और 7 जोड़ा लेके दे रहा है, वो अपने बाकी खर्चे भी तो कर रहे हैं ना। तो इस एतबार से अगर मियाँ बीवी बच्चे ये एक ख़ानदान है, ठीक है, चाहे वो 5 भाई इकट्ठे रह रहे हैं, चूल्हा इकट्ठा जल रहा है, फिर भी वो 5 ख़ानदान तस्वर होंगे, हर एक ख़ानदान को अपनी कुर्बानी अलग से देनी चाहिए और उस सुन्नत के ऊपर अमल करना चाहिए। एक ख़ानदान की तरफ से एक कुर्बानी कर लेना काफ़ी है, ठीक है। सो दोस्तों आपके सामने सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ मैंने पेश कर दिया, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया इस हवाले से। अगर एक ख़ानदान के अंदर 5 भाई रहते हैं अलग-अलग, मतलब वो एक ही चूल्हा जलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ही कुर्बानी कर लेंगे तो काफ़ी होगा, क्योंकि जब इस्तिताअत आपकी है, सारे भाइयों की इतना पैसा माल दौलत है, तो सबको अलग-अलग करना चाहिए ताकि जो है उनका वाजिब अदा हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है जो ईद के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा खून बहाना है आपने, तो जानवर जितने ज़्यादा ज़िबा करेंगे उतना ज़्यादा खून बहेगा और अल्लाह ताला जो है उस दिन के जो है ज़्यादा खून बहाने को पसंद फरमाता है। तो आपके सामने ये मौक़िफ़ सारे पेश करने का मकसद ये था, इसके ज़रिए हक़ बात आपके पास पहुँचे। और एक ख़ानदान की तरफ से आप इस्तिताअत नहीं है भाइयों की, अब जो है एक भाई करता है तो वो पूरे ख़ानदान की तरफ से काफ़ी हो जाता है, सब तक इसका जो है सवाब पहुँच जाता है। तो इसके अंदर ये मामलात होते हैं कि सिर्फ़ अब आपने सुना वो जो पहले बरेलवी उलमा ने कहा था, मतलब बरेलवी आलिम ने कहा था कि जो है वहाबियों ने जो इतनी आसानी पैदा कर दी है और वो हर चीज़ में आसानियाँ निकालते हैं, वो चूज़े की भी कुर्बानी कर देंगे तो सबके हिस्से हो जाते हैं उसमें। तो भाई वो कुरान और हदीस की रोशनी में दलाइल मिलते हैं, ख़ानदान की तरफ से एक कुर्बानी काफ़ी है और हदीस से दलाइल मिल रहे हैं तो उसको मान लेना चाहिए। सिर्फ ये मसले इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम लोग अंधी तकलीद पर उतर आए हैं, हम हर फ़िरके की अंधी तकलीद कर रहे हैं। बरेलवी हज़रात के जो पीछे चल रहे हैं वो उनके अपने फ़िरके की तकलीद कर रहे हैं, देवबंदी अपने फ़िरके की तकलीद कर रहे हैं, अहले हदीस अपने फ़िरके की तकलीद कर रहे हैं। मतलब हर बंदा जो है अंधी तकलीद में लगा पड़ा है। जब आप कुरान और हदीस को खुद से खोल के पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ आपको खुद से समझ में आने शुरू हो जाएगी।
تو ان چیزوں میں آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. آپ کو ان جو ہے ادھر ادھر گھمانے والے علماؤں کے چکر میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی. اور اس کے اندر بکرے کے اندر جو ہے کوئی 7 حصے نہیں ہوتے. یہ اپنے پاس سے وہ علماء عالم صاحب نے جو آپ کے سامنے موقف پیش کیا ہے, اپنے پاس سے پیش کیا ہے. اس کا مقصد جو وہابی کا جو یہ کہنا چاہ رہے تھے, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے ایک خاندان کی طرف سے ایک بکرا کی قربانی اگر کر لیں تو وہ کافی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بکرے کے اندر 7 حصے آپ کر سکتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتا دوں, بکرے کے اندر صرف ایک بندے کا جو ہے قربانی کر سکتا ہے, اس کے اندر حصے کا معاملہ نہیں ہے. ایک خاندان کی طرف سے ایک بکرا اگر قربان کر رہا ہے تو وہ ایک ہی مطلب اس میں حصے ایڈ نہیں کر سکتے کہ ہم فلانے سے پیسے لے لیں اور اس میں حصہ ڈال دیں. اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, صرف وہ ایک ہی قربانی ہو سکتی ہے. ہاں بڑے جانور کے اندر جیسے گائے ہو گئی, اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو گئے. اور اس کے علاوہ آپ 4 بھی کر سکتے ہیں, کم از کم 3 بھی کر سکتے ہیں, 2 بھی کر سکتے ہیں, ایک بندہ اکیلا بھی کر سکتا ہے ایک پوری گائے. تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی ویڈیو. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو